لہٰذا اگر ہمارے بچے، نوجوان بچے بچیاں اس بات کو سمجھے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے پالیٹکس میں حصہ لیا، تو یہ بچوں کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کلیئر کیجئے آپ اس ٹرمینالوجی کو کس معنی میں یوز کر رہے ہیں، کس معنی میں یوز کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، شاید آپ ہنسیں بھی اور کہیں شاید مولانا کو عجیب سا. حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعے پہ آپ جاتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، شفا ملتی کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے. آپ حضرت عباس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں حضرت عباس، لٹرل میننگ میں، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہا کیجئے، شفا تو ملتی ہے. کہ مولانا اس پروسیس کے تحت حضرت عباس شفا نہیں دیتے. لہٰذا آپ پہلے ٹرمینالوجی کو ڈٹرمن کیجئے، ویری ویل ڈیفائن کیجئے اس کو کہ آپ سیاست کی ٹرم کو کس معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر سیاست کو آپ اس معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک پازیٹو، ایک عقل مندانہ، ایک باشعور، ایک ادراک کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک سماج میں زندہ رہنا، تو یہ بالکل سیاست ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ سیاست اس معنی میں کوئی استعمال نہیں کرتا، ورنہ تو ہم سب کے سب پولیٹیشن ہیں. پولیٹکس کا معنی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل موومنٹس چل رہی ہیں حکومت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، اس میں آپ ایک کینڈیڈیٹ یا تو بنیے، یا جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو وہاں پر لڑ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملیے، ان کو مشورے دیجئے. تمام کی تمام آپ اس گیدرنگ میں، میٹنگز میں، تمام کی تمام چیزوں میں حاضر ہوئیے، اور آپ کا ایک رول ہو ایک خاص پرٹیکولر اسپیسیفک وے میں جو معاشرے میں چل رہا ہے. لیکن آپ امام کو دیکھتے ہیں امام اپنا دامن بچا کر چل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 122 ہجری میں چچا جناب امام سجاد علیہ السلام کے فرزند چچا لگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہو رہے. نفس زکیہ کہ جو رسول اللہ کی نسل سے ہیں اور امام زادے ہیں، آپ ان کے قیام میں بھی شامل نہیں ہو رہے. اور جب بیعت کی باری آئی تو وہاں پر امام نے بیعت کرنے سے منع کر دیا. ظاہر سی بات ہے، اب میں ایک عام انسان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. امام نے بیعت کرنے سے منع کر دیا، اور بنو ہاشم کی اس میٹنگ میں بھی نہیں گئے جہاں پر اس قیام کی اپ رائزنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ امام کے پاس جو خط آیا کہ مولا آپ اٹھیے، قیام کیجئے، تلوار اٹھائیے، امام نے خط کو لیا، چراغ جل رہا تھا، جلا دیا، کہا کہ الجواب، کہا دے تو دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام توابین کی بات وہ انشاءاللہ 7 سفر تک اگر خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو اس وقت بات ہوگی کہ جو 5-6 قیام ہوئے، جنگیں اور جھڑپیں ہوئی ہیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو دیکھیے. وہی رویہ جو امام جعفر صادق کا ہے، وہی رویہ امام باقر علیہ السلام کا ہے. اور جو 2 اپ رائزنگ کا یہ موومنٹ جو کہیے اٹھے اور جو تحریکیں اٹھیں تلوار کے بل پر، امام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ بعض دفعہ میں نے عرض کیا کہ مدینے سے باہر چلے گئے. لہٰذا یہاں پر اب آپ دیکھیے ایک بڑی حساس بات ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے، کربلا ہمیں ٹیچ کرتی ہے، تو کربلا میں کیا ایسی خاص بات ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر؟ امام تو آپ کے 12 ہیں. ہم ایک امام کی جانب اگر دیکھتے ہیں تو اسی امام یعنی سید الشہداء کے واقعہ کربلا کو اگر ہم دیکھیں اور ہم یہ کہیں گے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے، تو امام صادق کو تو اپنے کزنز کھڑے ہو رہے تھے، چچا زاد بھائی کھڑے ہو رہے تھے، بنو ہاشم کھڑے ہو رہے تھے، بلایا جا رہا تھا. امام نے پازیٹیو نیگیٹو رول کی بات چھوڑ دیجئے، وہاں پر اپنے وجود کو گوارا نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو اگر آپ کو دیکھنا اپنی نظر سے دیکھیے، جو سیکھنا سیکھیے، لیکن اگر چھٹے امام کی نظر سے دیکھیے تو وہاں پر وہ امام صادق جو واقعہ کربلا سے تعلق رکھنے والے معمولی ترین واقعات پر لاکھوں ثوابوں کا ذکر کر رہے ہیں. معمولی سے واقعے پر وہ آپ سے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جد کے خون سے یہ سبق سیکھو، کربلا سے یہ سبق سیکھو. ایک مرثیہ، ایک قصیدہ، ایک حدیث، چھوٹی سی غلط حدیث کسی غلط کتاب میں، کسی صحیح کتاب میں کہیں تو دکھائیے. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو چھوٹا ترین کام ہے وہ کیا ہے؟ من شرب الماء وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ. جو امام حسین کے قاتل پر لعنت کرے اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، 1,00,000 حاجتیں پوری ہوں گی، 1,00,000 درجے بڑھیں گے، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 1,00,000 حاجتیں پوری ہوں گی، جنت قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرے گا. وقلبہ ثلج الفؤاد وہو ثلج الفؤاد، اس کا دل برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا، سکون کے ساتھ ہوگا. من ذکر عندہ مصابنا، جس کے سامنے ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا جائے، فاغرقت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے نہیں، بہے نہیں.
اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس کے لیے یہ مقام، جس کے آنسو ٹپک کر نکل آئے قطرہ اس کے لیے یہ مقام، جس کے آنسو رخسار پر بہنے لگے اس کے لیے مقام، جس کے چہرے حسین کے غم کی وجہ سے متغیر ہو جائے چہروں کا رنگ اس کے لیے یہ مقام، جس کی چیخ نکلے امام حسین کے غم میں ہمارے لیے اس کا یہ مقام، جو ہمارے غم میں یہ کرے وہ کرے، امام حسین کی زیارت پہ جاؤ 4 سال میں ایک دفعہ جاؤ، سال میں ایک دفعہ جاؤ، کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ مولا 12 کلومیٹر دور ہے امام حسین مسجد کوفہ سے، کہا کہ میرا گھر ہوتا تو ہر نماز وہاں جا کر پڑھتا، تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ اتنے میل کے فاصلے پر، تو تم کیا ہر روز امام حسین کی زیارت کر؟ نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، مولا یہ مسئلہ ہے۔ کہا کہ اچھا یہ کرو، نہیں جا سکتا تو یہ کرو، تو یہ جاؤ، اچھا نہیں جا سکتے چھت پہ جاؤ، شب جمعہ کو دائیں بائیں دیکھو آسمان کی طرف، یہ جملہ پڑھو۔ تو جو معمولی کام سکھا کر، معمولی کام کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں؟ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے، والیوم کے لحاظ سے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ معمولی کام ہے، کس کے لحاظ سے؟ ٹائم پیریڈ، ورڈز کے لحاظ سے، لکھنے میں آپ کو بھی 1 سیکنڈ میں لکھ کے دے دوں، آپ لکھ لیں۔ تو یہ جو پانی پینا کون سا بڑا کام ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ پانی پیا آپ کو یاد بھی نہیں ہے، آج نہیں یاد آپ کو، اتنا معمولی کام ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے سانس لی، کتنی دفعہ آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ آپ کو یہ یاد ہے کہ کتنی نمازیں پڑھی، کیونکہ ایک اہم کام ہے۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ دوپہر کو سوئے کہ نہیں سوئے، آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ مارکیٹ کتنی دفعہ گئے آج، لیکن آپ کو پانی پینا یاد نہیں ہے۔ تو اتنا معمولی سا کام امام حسین کو یاد کر کے جو پانی پی اس کو یہ سب چیزیں ملیں گی، تو معمولی ترین کام ہوگی۔ تو امام اتنا واضح اپنا اسٹیٹس بیان فرما رہے ہیں، لیکن خود واقع کربلا کے ایسنس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام خاموش ہیں، لوگ بول رہے ہیں ہمارے آج کل۔ تو سرکار یہ جو امام کی سیرت، امام کی تاریخ، تو آئیے بات کیجئے، فرمائیے یہ سیرت ہے امام کی۔ ہاتھ کنگن کو آج تک گھوڑا دور نہ میدان، تاریخی کتابیں موجود ہیں۔ ہاں امام صادق کا واحد ایک جملہ ملتا ہے منصور دمانخی کے لیے، کہا یہ تو بتائیے ابن رسول اللہ خلافت آئے گی کس کے پاس؟ یعنی پوچھنے والا بھی جانتا ہے۔ کہا کہ جو زرد ابا پہنے بیٹھا ہے نا، میری ابا کا رنگ زرد نہیں ہے، ویسے یہ دوسرا رنگ ہے، جو زرد ابا پہنے بیٹھا ہے اس کے پاس آئے گی۔ کہا ملکنا اطول ملککم، یہ بتائیے ہماری بادشاہ زیادہ عرصے چلے گی آپ کی؟ کہا پہلے تمہاری ہوگی لیکن ہماری بادشاہ جب آئے گی تو زیادہ عرصے چلے گی۔ تو یہ آپ دیکھیے منصور دمانخی نے خط لکھا، کہا کہ لمت لا تخشانا کما یخشانا سائر الناس، جعفر ابن محمد تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ لوگ اور آتے ہیں تو